جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 16 تاریخ ہے اور یقیناً 2 دن بعد حضرت قدوۃ السالکین سید حجویر مخدوم سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 983واں عرس مبارک ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ابتداً ہم قرآن و سنت سے صحبت صالحین یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی نسبت، اللہ کے ولیوں کی قربت، اس کے فوائد و ثمرات کیا کیا ہیں، اور اللہ رب العزت جل شانہ ان اولیاء کے صدقے سے بندے کو کن کن چیزوں سے نوازتا ہے، یہ چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور پھر آخر میں حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ہمارے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں وہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک کو اس کا شرعی حکم اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے چند ایک باتیں گوش گزار کی تھیں۔ تو صحبت صالحین کے حوالے سے ایک جامع معنی باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ آج اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور متقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کو، جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا کہ پہلے اللہ کا ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ نے خطاب بھی ایمان والوں کو فرمایا، فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہیں اللہ سے ڈریں، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو لہٰذا جو ایمان والے ہیں وہ سچوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہے اس کا تعلق جو ہے، اس کا صحبت کا تعلق، نسبت کا تعلق اور قربت کا تعلق اور دینی دنیاوی معاملات میں وہ ہر لحاظ سے سچوں کا ساتھ ہی دیتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہتا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کمال عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ کے محبوب بندوں کا قرب حاصل کر لیں اور ان کی صحبت اختیار کریں، کیا حاصل ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں کچھ نہیں حاصل ہوتا، ان کی صحبت معیت سنگت میں جائیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز کے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ قیامت والے دن جتنے بھی گہرے دوست، آج دنیا میں جتنی بھی گہری دوستیاں والے اور جتنے بھی جگری یار، اخلاء کہتے ہیں جگری یار کو، گہرے دوست کو، یعنی جس دوست کے ساتھ مرنے جینے کے وعدے کیے جاتے ہیں اور ہر مشکل اور آسانی میں ساتھ رہنے کے وعدے کیے جاتے ہیں، اور میں کہ الاخلاء اس دوست کو کہتے ہیں جو بڑا گہرا دوست، جگری یار ہو۔ فرمایا قیامت والے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
یہ ساری دوستیاں، یہ سارے ناطے، یہ سارے رشتے، یہ سارے تعلق فرمایا یہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ بعضہم بعض عدو، فرمایا یہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی وہاں دنیا کی یہ عام دوستیاں جو لوگوں سے دنیا کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں، یہ ساری دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ ایک دوستی ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ فرمایا الا المتقین، ہاں جو اللہ کے محبوب بندوں کی دوستی ہے وہ دنیا میں بھی کارگر ہے اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ یعنی باقی ساری دوستیاں، تعلق، ناطے، رشتے ختم ہو جائیں گے ماں سوا متقین کی محبت اور متقین کی دوستی کے۔ اسی طرح گرامی قدر احباب، رب کائنات جل جلالہ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یعنی قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹتے ہوئے یہ کہیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کرتا، میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ بھلا کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی جو برا دوست ہے، گمراہ کرنے والا دوست ہے، وہ قیامت والے دن اس دوستی پہ رشک نہیں بلکہ اشک ندامت بہائے گا اور ہاتھ ملے گا اور زبان جو اپنے دانتوں کے ساتھ ہاتھ کاٹتے ہوئے یہ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں کاش کہ اس کو دوست نہ بناتا، کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا اور راستہ اور ہدایت آنے کے باوجود جو ہے اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو موقع تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہیں بہکا دے۔ اسی طرح گرامی قدر احباب، آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سنگت نہ چھوڑنا، ایسے لوگوں کی قربت نہ چھوڑنا جن کی تمنا اور جن کی آرزو یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ کی رضا کے متمنی، اللہ کی رضا کے ملتجی رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت جو ہے وہ ترک نہ کرنا۔ تو یہ چند آیات طیبات میں اسی بات کی طرف بار بار اشارہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی اور اللہ کے جو قرب والے ہیں، قریبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی سنگت، ان کی معیت نہ چھوڑنا۔ اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ حضرت امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی یہ متفق علیہ بخاری و مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی آقا علیہ السلام کے، روایت کرتے ہیں اچھی بری صحبت کے بارے میں۔ اچھی صحبت کی مثال آقا علیہ السلام نے دی، فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حامل المسک، یعنی وہ خوشبو کستوری اٹھائے پھرتا ہے، اور دوسری بری صحبت کی مثال آقا علیہ السلام نے وہ لوہے کی بھٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ مثال دی، فرمایا کہ جو حامل المسک ہے، جو کستوری کو اٹھانے والا ہے، یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے وہ ہدیہ کر دے گا، نہ تو خرید سکا نہ اس نے ہدیہ کیا، کم از کم خوشبو تو تجھے آ ہی جائے گی، کم از کم خوشبو تو محسوس کر ہی لے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری مثال برے بندے کی، بری صحبت کی مثال، اور میں وہ ایسے ہے جیسے ایک لوہے والے کی، لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، ہاں اس کے پاس چلے جاؤ گے تو چنگاریاں آٹومیٹک پڑ جائیں گی اور کپڑے جل جائیں گے، اگر نہ بھی جلے تو اس کی دھوئیں کی سمیل کی وجہ سے کپڑوں میں بدبو ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اور میں برے بندے کی مثال یہ ہے، یا تو تیرا کھانا خراب ہو جائے گا یا تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا،
اس کی برائی کا اثر جو ہے وہ یقیناً آئے گا۔ تو لہٰذا میرے بزرگوں دوستو، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ بندہ جیسی سوسائٹی، جیسی بیٹھک، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی وہ عادات اس کے اندر سرایت ضرور کر جاتی ہیں، اور ان کی طرز کلام جو ہے وہ بندہ اپنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ اچھے بندے کی صحبت اختیار کر اور نیک بندے کی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحاسب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ فرمایا کہ اپنی بیٹھک، اپنا اٹھنا بیٹھنا مومن کے سوا کسی کے ساتھ نہ رکھ، یعنی بندہ مومن نیک متقی صالح ہو۔ فرمایا کہ لا تصاحب، نہ بیٹھو الا مومنا، مگر مومن کے پاس۔ اور فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہ کوئی کھائے مگر متقی پرہیزگار ہی کھائے۔ یعنی اگر تو دعوت بھی کھلائے بھی کسی کو تو وہ بھی آگے بندہ فاسق فاجر اور بدکار نہیں ہونا چاہیے، فرمایا الا تقی، وہ متقی پرہیزگار ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات پر غور کیا کر کہ تو دوست کس کو بنا رہا ہے، یعنی تیرا تعلق، تیری دوستی کس شخص کے ساتھ ہے۔ آیا وہ خشیت الہی رکھتا ہے، آیا وہ تقوی والا ہے، آیا وہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور سیرت پہ چلنے والا ہے۔ فرمایا کہ فلینظر، یہ دیکھا کر، غور کر، احدکم من یخالل، جس کو دوست بنا رہا ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ تو لہٰذا جیسا دوست ہوگا تو ویسا ہی اس کا جو ہے وہ دوسرا دوست اعمال کرے گا۔ اچھا ہے تو پھر اچھے عمل ہیں، اگر برا ہے تو وہ اسے برائی کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہما شما یعنی ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، قلبی رجحان کس کی طرف ہے، اور ہم کس کو پسند کرتے ہیں، اور کس کو لائق اور کس کو جو ہے وہ ہم اپنا تن من جو ہے وہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہمیں اپنے بختوں پہ اور قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہماری حقیقی محبت اللہ رسول کے بعد اس کے صحابہ کے ساتھ ہے، اور صحابہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولیاء کاملین سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ تو لہذا جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت والے دن اس قاعدے اور اصول کے تحت اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، اور یہ وہ شیخ سعدی شیرازی ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ 40 سال گزر گئے، اور 40 سال گزر گئے تو 40 سال کے بعد آپ نے کہا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ سعدی تیری عمر کے 40 سال گزر گئے، ابھی بھی بچوں والی حالت تیری نہیں بدلی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عزیز عمر کے 40 سال گزر گئے۔ آج 70 سال بھی گزر جائے بندے کے تو اسے خیال نہیں آتا کہ یار اتنی عمر گزر گئی، میں نے تو کچھ کیا ہی بھی نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے لحاظ سے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، میں نے اتنا بنا لیا، اتنا کما لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لیکن یہ زندگی، یہ عمر
محض اس لیے نہیں اللہ نے عطا فرمائی کہ صرف اس عمر کو دنیا میں ضائع کیا جائے اور دنیا کے مال و دولت کے حصول کے لیے اس عمر کو ضائع کیا جائے۔ فرمایا نہیں، 40 سال گزر گئے تو آپ کہتے ہیں یار میں اب کیسے دین حاصل کر لوں گا؟ تو آپ جنگل میں تھے اور آپ ایک جنگل میں تشریف لے گئے، بارش ہو رہی تھی اور ایک جو ہے وہ قریب درخت اور چھالیں تھی درخت کی، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر آپ دیکھتے رہے، اوپر جو ہے وہ درختوں کے پتوں سے چھالوں سے پانی قطرہ قطرہ گرتا ہے اور آپ اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ کچی زمین پہ پانی قطرہ قطرہ گرتے گرتے گڈھا بنا اور اتنا سارا پانی جمع ہو گیا۔ آپ نے کہا یار یہ دیکھو قطرے قطرے سے اتنا پانی جمع ہو گیا ہے، لہٰذا میں بھی کوشش کرتا ہوں دین کا علم حاصل کر لوں، تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی نہ کبھی تو یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ اسی نسبت اور صحبت کے حوالے سے اپنی کتاب گلستان سعدی میں آپ نقل کرتے ہیں، مثال دے کر آپ فرماتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، آپ فرماتے ہیں ایک دوست کے ذریعے سے حمام یعنی نہانے والی جگہ سے ہمیں ایک مٹی میسر آئی، گلے خوشبوئے در حمام روزے کہ از بوئے دل اویز تو مستم، کہ اتنی خوشبودار مٹی تھی ہمارا دل جو ہے وہ مست ہو گیا۔ تو بدو گفتم مشکی آبیری، ہم نے مٹی سے سوال کیا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ اتنی تیری خوشبو ہے کہ از بوئے دل اویز تو مستم، کہ تو نے اپنی خوشبو سے ہمارے دل کو مست کر دیا ہے کہ از بوئے دل اویز تو مستم۔ اب یہ بات کہی مٹی سے تو مٹی آگے سے بھلا کیا کہتی ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، سعدی میں ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، میں مٹی ہوں لیکن چند عرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ اور کیا ہے؟ جمال ہم نشیں در من اثر کردم، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، یہ میرے ہم نشین کا اثر ہے، یہ پھولوں کی صحبت کا اثر ہے، یہ پھولوں کی سنگت اور معیت کا اثر ہے کہ میرے اندر تمہیں خوشبوئے مست نظر آ رہی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو مٹی کی مٹی تھی، میری اپنی ذاتی حیثیت نہ تھی، فرمایا کہ یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ میرے ہم نشیں کا اثر ہے۔ تو یہ مسئلہ بیان کر کے شیخ سعدی سمجھا رہے ہیں بندہ تو سادہ عام ہی ہوتا ہے، گناہ گار سیاہ کار بد کردار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب بندوں کی معیت اور صحبت اور سنگت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ صحبت کے اثر کی وجہ سے آئیں گرامی قدر احباب، صحبت کی برکت اور تعلق اور نسبت کی برکت سے اللہ نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو مقام ولایت سے فیض فرمایا۔ قرآن عزیز پڑھیں، قرآن عزیز میں موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات میں سی بھی نہیں ہے، اور وہ عام سی حقیر مخلوق جسے ہم سمجھتے ہیں اور اس کو پتھر مارتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے، لیکن اگر وہی خسیس اور جو ہے وہ حقیر سی مخلوق جس کو کتا کہا جاتا ہے، اگر کتا ہو کر ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو قیامت تک اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ صحبت کے اثرات ہیں، صحبت کی جو ہے وہ یہ برکات ہیں۔ کتا ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے ولیوں کی سنگت اور معیت و صحبت اختیار کرے تو اللہ قرآن میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اگلی کلائیاں بچھائے غار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی بات نہیں تھی اور یہ مضمون بھی نہیں تھا اور یہ کوئی ما قبل اور ما بعد بھی باتیں مل نہیں رہی تھی، لیکن رب تعالیٰ
قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہے جو میرے ولیوں کے دروازے پہ آ کے کتا بھی بیٹھ جائے ہمیں وہ کتا بھی بڑا پسند ہے۔ اگر کتا بیٹھے تو اللہ اس کتے کو بھی مقام عطا فرمائے، تو بندہ اشرف المخلوق ہو کے چلا جائے تو یہ کیسے محروم رہے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو صحبت کی بڑی برکت ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ ہاں فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ سمپل سی بات ہے، جیسی مجلس ویسا اثر، جیسی بیٹھک ویسا اثر، جیسا دوست ویسے تاثرات۔ لہذا فرمایا کہ اچھے دوست بناؤ اور نیک دوست بناؤ۔ گرامی قدر احباب، آئیں صحبت کا اثر اور صحبت کا کتنا بڑا درجہ ہے، یہ بھی بخاری و مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اور یہ گرامی قدر احباب، یہ میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ بڑی معروف حدیث پاک ہے یہ موضوع کے اعتبار سے، کہ صحبت کے اثرات آپ دیکھیں، صحبت کا مقام اور درجہ آپ دیکھیں کتنا وسیع اور بلند تر ہے۔ لوگ روکتے ہیں ولیوں کے پاس جانے سے، کیا ہے مزاروں پہ، کیا ہے درباروں پہ، وہاں لوگ شرک کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ ساری باتیں کی ہیں کہ جو خرافات ہیں، جو غیر شرعی حرکات ہیں، وہ آج بھی ناجائز و حرام ہیں، لیکن آپ ان غیر شرعی حرکات کو دیکھ کے اس بات کا بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے کہ صاحب مزار کے پاس جانا ناجائز ہے۔ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے فیوض و برکات نہیں حاصل ہوتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہانہ بنا کے جاہلوں کا، بہانہ بنا کے ڈھونگی لوگوں کا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جانا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جائے جو شرعی طریقے اور طرز عمل ہیں ان کو اپناتے ہوئے، یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن، اور پھر اللہ رب العزت جل شانہ فیوض و برکات بھی عطا فرماتا ہے، لیکن شرعی طریقے سے۔ میں گوش گزار کر رہا ہوں گرامی قدر احباب، بخاری اور مسلم شریف میں ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے نسبت کے اور صحبت صالحین کے حوالے سے۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 بندوں کو قتل کیا، 99 بندے اس نے مارے۔ ایک بندہ ہی مارا جائے، قتل کیا جائے، اس کا حساب اور اس کے عذاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو، ایک بندے کو قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک بندہ مارا تو اس کا عذاب اتنا سخت ہے، اس نے 99 بندے قتل کیے، 99 ایک کم 100 بندے مارے اس نے، اور یہ قوم بنی اسرائیل کا بندہ تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا یار توبہ ہی کر لیے، معافی مانگ لیں، شاید اللہ توبہ قبول کر لے۔ وہ چلتا چلتا ایک راہب کے پاس، عبادت گزار تھا، تنہا اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا جناب میں نے 99 بندے مارے ہیں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ بندہ زاہد عابد تھا، اس نے کہا ایک بندہ ہی مارے ہیں تو بندہ دوزخی ہے، اس نے ایک کم 100 مارے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ مشکل کام ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ انہوں نے کہا چلو 100 پورے ہی کرو۔ پھر اس نے اس عابد کو بھی، اس راہب کو بھی، عبادت گزار کو بھی مار دیا۔ اب پوری سینچری 100 بندے ہو گئے، اور 100 بندوں کا قاتل پھر بھی توبہ کی نظر سے چل رہا ہے۔ اور بخاری و مسلم شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سادہ سا اسے ملا، اللہ کے ولیوں کو ماننے والا، اللہ کے محبوبوں کے پاس جانے والا، وہ بندہ ملا اسے۔
اس نے کہا یار میں نے 100 بندے قتل کر دیے، میری کوئی توبہ کا کوئی راستہ ملے گا، میں بخشا جاؤں گا؟ اس نے کہا گل ہی کوئی نہیں، ان ربی واسعت کل رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے، وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں چلا جا، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ وہاں بستی میں اللہ کے مقربین بارگاہ الہ، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہاں چلا جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب یہ ایک قدم اٹھایا اس نے، ادھر سے حکم ہو گیا اجل کا، عزرائیل یہ بستی میں جانا تو دور کی بات ہے، 2 قدم بھی نہ چلے۔ اب اللہ کا فیصلہ موت کا اٹل ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اجل کا وقت آتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ 1 منٹ ذرا مجھے دے دیں میں کسی سے بات ہی کر لوں، نہیں، فرمایا کہ اذا جاء اجلها، جب اجل کا وقت آ گیا پھر تاخیر نہیں۔ اب قدم اٹھایا، فرشتہ اجل آیا، روح کف سے انسری سے پرواز ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، دوزخ میں لے جانے والے آ گئے، ساتھ ہی جنت والے بھی آ گئے۔ اب ساتھ ہی جنت والے بھی آ گئے، بڑی قابل غور بات ہے، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم میں، 2 طرح کے ملائکہ، جہنمی جہنم میں لے جانے والے، جنتی فرشتے جنت میں لے جانے والے۔ اب دونوں آ گئے، تکرار ہو گیا، جنتی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے، تو دوزخی کہتے ہیں اس نے 100 بندے مارے ہیں لہذا یہ دوزخی ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ اب تکرار انہوں نے کیا، اس نے 100 بندے مارے ہیں، یہ تو پکا دوزخی ہے۔ اب وہ جنت والے کہتے ہیں بھلے اس نے 100 مارے ہیں، دیکھو تو صحیح جا کہاں رہا تھا، دیکھو تو صحیح جا کہاں رہا تھا۔ اب آپس میں تکرار ہو گیا اور یہ تکرار بڑھ گیا، تو اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا اچھا بھائی مسئلہ حل کر لیتے ہیں، مسئلہ ایسے حل کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی طرف سے زمین کو ناپا جائے، اور یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے زمین کو ناپا جائے، جہاں سے زمین کم ہوگی وہاں کے فرشتے لے جائیں۔ بظاہر تو اس نے 1 قدم اٹھایا اور وہاں تو اللہ کے ولیوں کی بستی دور تھی بنسبت اس کے یہاں، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ زمین کو حکم دیا ذرا سکڑ جا، ذرا کم ہو جا، اور ادھر سے زمین کم ہو گئی، ادھر سے وسیع ہو گئی۔ اب جنتی فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے، لوگوں 100 بندے مار کے بھی بندہ اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ کی نظر سے چلے، رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور یہ بندہ مومن نمازی ہو کہ اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچ جائے، اللہ اس کی کیوں نہیں بخشش فرما دیتا جی۔ لیکن شرط یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بخشا گیا، وہ چلا جاتا، توبہ کرتا، اعمال کی اصلاح کرتا، تو یہ اس کا نظریہ تھا، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کو یہ مقام اور یہ درجہ عطا فرما دیا۔ آئیں گرامی قدر احباب، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کے اپنے عقائد کی درستگی اور آستانوں پہ جا کے گرامی قدر احباب صحیح العقیدہ آستانے سے وابستگی کی آج کے اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے آستانے جنہوں نے اپنے آستانوں کا رنگ بدل دیا، اور وہاں محفل کے ساتھ ساتھ ان کے آستانوں پہ علم بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ غیر شرعی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ایسے جو ہے وہ میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں جن کا دین اور شریعت کے دور کا بھی تعلق نہیں۔ گرامی قدر احباب، پیر صاحب بھی ایسے ہونے چاہیے جن کا عقیدہ سچا اور سچا ہو، اور وہ پھر سارے صحابہ کو ماننے والا ہو، سارے اہل بیت اطہار کو ماننے والا ہو، اور اس کے عقیدے کے اندر بھی خرابی نہ آئے۔ آج مسئلہ یہ ہے
لوگوں کو اتنا غصہ اللہ رسول کی نافرمانی پہ نہیں آتا جتنا غصہ پیر صاحب کو کچھ کہیں تو آ جاتا ہے۔ ہاں یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ کسی کے پیر کو کچھ کہہ کے دیکھیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، یہ یاد رکھ لینا چاہیے۔ ہم نے کلمہ جو ہے اللہ رسول کا پڑھا ہے، کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا، لہذا سب سے پہلے حکم اللہ رسول کا ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور جو پیر صاحب اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے تو حق تو یہی مانتا ہے کہ اس کو ہی نہ مانا جائے، اس کو ماننا ضروری نہیں، اس پیر صاحب کو مانا جائے جو دین اور شریعت کا صحیح العقیدہ پابند ہو، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ دین اور رائے راست پہ لگانے والا ہو، نہ کہ صرف نذرانے بٹورنے والا اور مال اکٹھا کرنے والا ہو۔ لوگ آج کہتے ہیں اور ببانگے دہل کہتے ہیں یار بابے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سارے بابوں کی بات نہیں کرتے۔ میں آستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا ہوں ہم سارے بابوں کی بات نہیں کرتے۔ یہ جو مرزا محمد علی کو پلمبر کو سنتے ہیں نا جیلمی کو، یہ ذہن میں بٹھائیں ہم سارے بابوں کی بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہم صرف ایک بابے کی بات کرتے ہیں جو کراچی میں بیٹھا ہے، جس کا نام جناب علی مولانا الیاس قادری ہے، اور وہ ایک ہی بابا ہے جس نے لاکھوں نوجوانوں کے سروں پہ امامیں بھی سجا دی اور چہرے پہ داڑھی بھی سجا دی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہمارے ایک بابے کا یہ کمال ہے، اور تو بابے تو جناب علی ان کی تو عظمت اور مقام و مرتبہ۔ اور ایک بابا، یہ بات اختتام کی طرف لے کے چلیں، ایک بابا جس کا 2 دن بعد عرس ہونے جا رہا ہے، 983 سال ہو گئے، جس بابے کو داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں جی، تو 40ویں کے بعد 6 مہینے کے بعد سال کے بعد 2 سال کے بعد ابے کا ختم بھی ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بابا ہے 983 سال ہو گئے، آج بھی میرے داتا کا دربار جگمگا رہا ہے، آج بھی ان کی قبر سے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات جو ہیں وہ برس رہے ہیں، اور لوگ فیوض و برکات ہر زمانے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اصل حکومت دلوں کی ہوتی ہے، اصل دلوں پہ حکومت حکمرانی ہوتی ہے، ڈنڈے پہ تو سارے کاری لیتے ہیں، لیکن میرے داتا صاحب وہ ہیں جنہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی، اور 983واں عرس مبارک آپ کا ہونے جا رہا ہے، جن کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا، قلندر لاہوری نے، آج بھی حضور داتا صاحب کے وہ غلام گردش پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے قلندر لاہوری کا، وہ کیا ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گذشت از مہر او تابندہ گذشت۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، یہ امت کے مخدوم ہیں حضرت سید حجویر داتا صاحب، اور میں ان کی قبر جو ہے یہ پیر سنجر یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم کی حیثیت رکھتی ہے جی، پیر سنجر را حرم، اور فرمایا خاک پنجاب از دم او زندہ گذشت، اور میں پنجاب کی سرزمین جو ہے یہ اس مرد درویش کی وجہ سے زندہ و جاوید ہے، اور صبح از مہر او تابندہ گذشت، اور میں کہ میری سحر کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اسی مرد درویش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہیں حضرت حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، گرامی قدر احباب حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آئیں بڑی باتیں ہیں، جو داتا صاحب ہیں پیر بھی پھر داتا صاحب کا کمال والا ہی ہوگا،
جیسا عظمت والا مرید ہے تو پیر کا کمال کیا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی کمال والی ہستی ہے۔ حضرت فیض عالم اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برسات کا موسم تھا، ہر جگہ کیچڑ تھا، اور ہم درویش اپنے پیر و مرشد کے ساتھ چل رہے تھے، اور جاتے جاتے ہم نے عجیب بات دیکھی، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہم نے عجیب بات دیکھی، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سارے ملنگوں کے، سارے درویشوں کے جوتے جو ہے وہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہوئے تھے، مجھ سمیت، لیکن ہم نے دیکھا پیر صاحب کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، جوتے بھی ابھی ایک چھینٹا نہیں لگا ہوا ہے، اور چل بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں بابا جی۔ تو ہم نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، حضور یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے جوتے گندے، ہمارے اوپر چھینٹے پڑے یہ کیچڑ کے، اور آپ کا جوتا بالکل صاف شستہ ستھرا ہے، کپڑوں پہ بھی ایک چھینٹا نہیں پڑا۔ تو آپ زیر لب مسکرائے، فرمایا علی جویری، جب سے ہم نے اندر سے سارا گند نکال دیا ہے، اللہ نے دنیا کا گند ہم سے دور کر دیا ہے۔ یہ اندر والا گند، بغض، حسد، کینہ، تکبر، خودی نمائش، یہ سارا گند ہے، یہ سارا گند ہے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تکبر، فخر، غرور اور انانیت اور نفس پرستی، خواہش پرست، یہ سارے گند ہی ہیں۔ اولیاء کاملین حضرت فیض عالم کے پیر صاحب فرماتے ہیں جب سے یہ اندر سے گند سارا نکال دیا ہے، اللہ نے دنیا کے گند سے ہمیں محفوظ فرما لیا ہے۔ حضرت فیض عالم آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بابا جی کی خدمت کر رہا تھا، اپنے پیر صاحب کی، حضرت ابو الفضل کی خدمت کر رہا تھا، اور وضو کروا رہا تھا، اور وضو کرواتے کرواتے میرے دل میں خیال آیا، جو آج خیال پیدا کیا جاتا ہے بابے کی کر سکتے ہیں، جب دیتا اللہ ہے تو پھر ان کے درباروں پہ یا ان کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا وضو کرواتے کرواتے، یہ سکینر مشینیں تو اب آئی ہیں نا، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں وضو کروا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا جب دیتا سب کچھ اللہ ہے تو ان پیروں کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی آپ نے اوپر دیکھا اور مسکرائے، فرمایا علی جویری دیتا تو اللہ ہی ہے، آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے صرف خیال داتا صاحب کو آیا، جب دیتا اللہ ہے تو پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں علی جویری دیتا اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ مقام دینا چاہتا ہے تو پھر بندے کو اللہ کے ولیوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ کیسی بات آپ نے فرمائی ہے جی، یہ نہیں بات، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علم غیب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا اتقوا بفراست المؤمن ينظر بنور اللہ، حدیث ہے، فرمایا کہ مومن کے فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو وہ در پردہ اور حجابات میں دیکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ اس کی یہ ہے، اور میں جب اللہ کا مقرب اور قریبی بندہ ہو جاتا ہے نا، قریبی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سمعہ الذی یسمع بہا، اللہ فرماتا ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جن کانوں سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن پاؤں سے چلتا ہے۔ تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ کان سارے بظاہر اللہ کے ولی کی ہوتے ہیں، طاقت اللہ رب العزت کی آ جاتی ہے۔ اور پھر کہنا پڑے گا مظہر فیض گنج بخش فیض عالم، یہ ہے مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر بن جائے
جب بندہ اللہ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر بظاہر ہمیں نظر آتا ہے آنکھیں تو اس کی ہیں، لیکن وہ وہاں بیٹھا ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ سن بھی سکتا ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، وہ آنے واحد میں جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے حدیث کی روح سے۔ تو آئیں گرامی قدر احباب، حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت مقام فرمائے گنج بخش، گنج بخش فیض عالم، یہ گنج بخشنے، خزانے بخشنے والے ہیں، اور ان کا فیض پورے جہان کو پہنچتا ہے۔ فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا یہ مظہر ہیں۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں ناکساراں پیر کامل، یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں، اور کاملاں راہ رہنما، کاملوں کے یہ رہنما ہیں۔ یعنی یہاں آؤ تو پھر پیر بن کے نہیں، فقیر بن کے آؤ۔ بڑے بڑے ادھر جاتے ہیں پیر بن کے، پیری چمکانے کے لیے، حالانکہ یہ دربار وہ ہے جو ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں، لیکن جو کامل آ جائے تو پھر کامل کی برابری نہیں داتا صاحب کے ساتھ فرمایا، یہ کامل کے وہ رہنما ہیں، کاملاں راہ رہنما۔ آئیں گرامی قدر احباب، بات ختم کریں۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت زیادہ گرامی قدر احباب اثر ہوتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، مجذوب اللہ کے ولی تھے۔ گرامی قدر احباب، آپ ایسے چل رہے تھے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رومی، ان کو مقام تب بھی ملا جب یہ حضرت شاہ شمس تبریزی کی خدمت میں اور ان کی غلامی اور مریدی میں آئے۔ اس سے پہلے یہ عالم دین ہی تھے، ہاتھوں سے انہوں نے کتابیں لکھی، ہاتھوں سے۔ اس وقت یہ مشینیں یہ نہیں تھیں کہ کمپیوٹرائز، اور یہ دور تھا کہ 2 دن میں کتاب لکھی جائے، سالوں سال لگتے تھے قلم کے ساتھ کتاب لکھنے میں۔ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی۔ گرامی قدر احباب، حضرت شاہ شمس تبریز وہاں سے گزرے، ان کے مکتبے سے، انہوں نے کہا یہ مجذوب بندہ ہے، یہ مجذوب بندہ ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ ان کی کتابوں کو دیکھ رہے تھے، شاہ شمس تبریز، ایک کتاب پکڑی، ایک پکڑی، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، این چیز، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، این چیز، یہ کیا ہے۔ تو حضرت مولانا صاحب، مولانا جلال الدین رومی کہنے لگے ای قال است، یعنی اس میں قال قال رسول اللہ، حضور کی حدیثیں لکھی ہیں، ای قال است، تمہارا فقیروں کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو بڑا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، ساری کتابیں پکڑی، ساتھ پانی کا حوض تھا، اس میں دے ماری۔ تو وہ پریشان ہو گئے، سالوں کی محنت ہے، 1 منٹ میں بابے نے برباد کر دی، حوض میں پھینک دی۔ تو انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حال است، یہ حال ہے۔ اگر مجھے کال کا پتہ نہیں نا تو تجھے حال کا بھی پتہ نہیں۔ مولوی صاحب تجھے حال کا پتہ نہیں، حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی شزدر اور لرزہ براندام، جسم پہ کب کبھی تاری، پریشان حال کھڑے تھے۔ حضرت بابا جی نے پانی میں ہاتھ مارا، ساری کتابیں نکالی، اور اس سے گرد نکل رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ نہیں لگا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حال ہے جس حال سے تو واقف نہیں جلال الدین۔ تو پھر جلال الدین قدموں میں گرے، مولانا روم قدموں میں گرے، اور قدموں میں گر کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں مولوی میں اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مولانا شمس الدین یہ تبریزی کی غلامی میں نہ آ جاؤں۔ پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہل خود بخود تیگے نہ شد۔ اور میں کوئی چیز بھی اپنے آپ چیز نہیں بنتی، کیوں جی بنانا ہی پڑتا ہے۔ خود بخود چیز پڑی ہو تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے، آپ بنائیں گے تو وہ بنے گی۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں
کہ یہ لوہا پڑا رہے، صدیاں پڑا رہے، تو اس کو پکڑ کے کاریگر بنائے گا تو تب بھی یہ چھری یا تلوار بنے گا، ایسے نہیں بنے گا۔ تو فرمایا بندہ تو بندہ یہ اپنا نمازاں روزے پڑھتا رہے، لیکن فرمایا کہ جب تک اللہ کے ولی کی صحبت میں نہیں آئے گا اللہ کی معرفت اور قرب بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔